بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب ہکایات-E-Rumi۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرح ناز۔ ہکایات-E-Rumi، صفحہ نمبر 100، حکایت نمبر 16، پختہ ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان شورے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد فام ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اسے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکالا۔ اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کی میل نکال دی ہے۔ دوست احباب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے صاحب رسول، یہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور پھر صاف بھی ہو گیا؟ ایک شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب آپ کی دست مبارک لگنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا تو جو آپ کا عاشق زار ہوگا، جس کی آپ سے نسبت ہوگی، وہ کیسے جلے گا؟ پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا تعامل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا، میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم فرمائیں گے وہ نقصان رساں نہ ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفزدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہو جائے جن کا طریقہ اتباع سنت ہو۔ اور پھر شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، خدا کے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور وضحا کے مکھڑے والے لب مبارک اگر کسی چیز کو مس کریں تو ان کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک نہیں چھو سکتی، اور جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اے عزیزم، صدق اور ایمان کی پختگی میں عورت سے کم نہ ہو۔ مردان خدا کا دامن پکڑ، جن کے لمس سے کندن بن جاؤ گے۔ درس حیات، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس کی نجات ہو گئی۔ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کی کامل اطاعت کی جائے۔